یہ ساری کائنات دے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، ہادی عالم، شفیع المذنبین، رحمۃ العالمین اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، کئی جمعہ تو موضوع چلتا پیا ہے آقا علیہ السلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی میلاد، اور میلاد ولادت وہ کس دی ہوندی ہے؟ وہ بشر دی ہوندی ہے۔ تو بشر کے موضوع تے بھی کم و بیش 4-5 جمعے ہو چکے ہیں۔ تے یہ میلاد ہوندی ہے، یہ بشر دی ہوندی ہے، کیونکہ میلاد دا معنی پیدا ہونا، پیدائش ہے، اور بشر پیدا ہوندا ہے، نور پیدا نہیں ہوندا کسی دے وچوں۔ تا نور دے احکامات الگ ہیں، بشر دے احکامات الگ ہیں۔ بشر جڑا ہے پیدا ہوندا ہے، بیوی بچے ہوندے نے، اودے اولاد ہوندی ہے، ماں پیو ہوندا ہے، بہن بھرا ہوندے ہیں، نانی نانا دادی دادا سارے ہوندے ہیں، رشتہ دار ہوندے ہیں۔ اور بشر دی علامت ہے کہ وہ پیدا ہوندا ہے، نوری پیدا نہیں ہوندا، نوری دے احکامات الگ ہیں، نوری دے سارا نظام الگ ہے، نہ وہ بیوی بچے، نہ وہ ماں پیو، نہ وہ بہن بھرا، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جن لوگ سارا سال نوروں میں نور اللہ لاتے رہتے ہیں کہ اللہ دے نور دے وچوں نور، وہ ایک مہینہ آ کے میلاد کا تذکرہ کریں بھی آقا علیہ السلام نے میلاد ہوئے ہونی چاہیے، مناونی چاہیے، آپ پیدا ہوئے۔ تو میرا انہوں نے یہ گزارش ہے کہ یا تو تساں نور میں نور اللہ میں چھوڑ دو یا میلاد مناونا چھوڑ دو، کیونکہ دو چیزیں اپوزٹ ہیں، نور تے میلاد، یہ دو چیزیں اپوزٹ ہیں، انہیں ایک دوسرے ٹکراندیاں۔ تو اس واسطے انہوں نے گزارش یہ ہے کہ وہ دو کام چھوڑ کے ایک کام کر کے تاکہ انہوں واسطے آسانی ہو جائے۔ اگلا جواب نہ یہ آتا ہے کہ تساں اپنے بچوں کی میلاد منائیں ہو، بچوں کی خوشی کریں ہو، بچہ پیدا ہوئے وہ خوشی کریں ہو، برتھ ڈے منائیں ہو۔ تو اس واسطے تساں اگر بچے کی خوشی کریں ہو، اپنا ایک بچہ ہے، اس سے ساری کائنات بنائی گئی بقول انہوں نے، جس وقت ساری کائنات بنائی گئی ہے اللہ نبی علیہ السلام واسطے، تو اس کی میلاد کیوں نہ منائی بنے، اس کی خوشی کیوں نہ کی بنے۔ تو میرا گزارش ہے انہوں واسطے کہ آقا علیہ السلام نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے واسطے کہ یہ احکامات رکھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو بنے ادھر 7ویں دن نہ رکھو، 7ویں دن سر سے بال لاؤ اتارو، اور 7ویں دن عقیقہ کرو، اور 7ویں دن ختنہ کرو۔ یہ احکامات اللہ نبی علیہ السلام دسے، اور جڑا بندہ انہاں احکامات عمل کرے سی وہ سنت عمل کرنا پیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے حکم تے عمل کرنا پیا ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا پیا ہے۔ یہ انہاں تو ہٹ کے کام کرے سی، نبی علیہ السلام نے طریقے دسیا تھے کہ ہٹ کے کام کرے سی، وہ غلط کام کرنا پیا ہے، اور سنت مطابق کام نہیں کرنا پیا ہے۔ اور اللہ نبی علیہ السلام نے صرف اسی وقت فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوئے 7ویں دہاڑ، اس کے بعد نہیں فرمایا تو ہر سال میں خوشی کرنی، اس طریقے کرنی ہے، ہر سال بچے کی میلاد مناونی ہے، ہر سال بچے کا برتھ ڈے مناونا ہے۔ یہ احکامات جڑے ہیں یہ صرف اس وقت تک ہیں جس وقت بچہ پیدا ہوئے۔ تو وہ جی بچے کی پیدائش دی ہے، بچے کی پیدائش سے لینا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حد تک تساں کر سکتے ہو۔ باقی یہ بچہ پیدا ہوئے تھے ہجڑے صدا کے لیے دور دمکے کرا کے اعلان کرا ہاں پہ سارا بچہ پیدا ہو گیا، یہ سارے کام جڑے ہیں اس سنت تو ہٹ کے آپ علیہ السلام نے مخالفت دے وچ کام۔ تو اگر میلاد کی حد تک گل ہویا کہ آپ علیہ السلام کا میلاد منانا ہے، اگر اس کی حد تک گل ہونا صرف میلاد کی حد تک گل ہویا تو باقی کوئی گزارا چل نہیں آیا۔ لیکن میرا کا ایڈوانس کام ہو گیا ہے، جشن عید میلاد النبی، جشن کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، عید کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور میلاد النبی تو پہلے وہ کی تھی کھڑے۔ جشن کا لفظ جو ہے یہ بذات خود لساندا ہے، جشن کا لفظ یہ کیا حقیقت ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ جشن کا کی کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں۔ جشن کا طریقہ ہے نا جی، ڈھول دھمکے، ڈانس، بھنگڑے، ناچ گانا، لاہو لاب کے کم، مرد زندہ اختلاط، یہ جشن بھی شمار کی بندہ ہے۔ تو اس میں جو ہے جشن کا لفظ آقا علیہ السلام میلاد واسطے یہ بھی نامناسب لفظ ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عید،
کہ جشن عید ہوں عید کا لفظ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر دو عید اللہ تعالیٰ نے دسیاں نبی علیہ السلام نے اس سے عمل کیتا ہے ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ انہاں دو عیدوں تو علاوہ تیسری عید اسلام کے اندر کوئی نہیں سارے بھائی آ رہے ہیں کہ جمعے نو بھی عید آکھا گیا ہے آپ رسول نے فرمایا جمعے نو عید کا درجہ دیتا گیا ہے مومن واسطے عید ہے اگر آپ نے سامنے گل فرمائیے تو سانو قابل قبول ہے کہ جمعہ عید زمانے جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے سامنے فرما دیتا ہے ہوں جو جمعہ ہے جمعے نو اگر عید ہے عید کے احکامات جڑے ہیں وہ جمعے کے نال کو نہیں تھیندے پے کلاساں چار دے وچ جمعہ دہاڑ دو رکعت پڑھی عید دیاں کرانے پڑھیاں کلاس تکبیرات پڑھی عید دیاں کرانے پڑھیاں کلاس تبدیل کیتا کہ جمعے اس پاسے آؤ اس پاس بنو کرانے کیتا جمعے تے عیدین تے نوے کپڑے پاون دی تلقین ہے نہیں نوے کپڑے تو پرانے پا کے نو لیکن جمعے تے یہ تلقین کو تو نوے کپڑے ضرور پا کے آؤ اگر نہیں تو پرانے پا کے آؤ یعنی یہ چیزاں یعنی جمعے دے وچ عیدین تے حکم احکامات نہیں آندیاں آپ علیہ السلام نے اس فضیلت کے طور پہ بیان کیتا ہے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت اتنی ہے مسلمان واسطے کہ تھوڑے واسطے عید کی مثال ہے یا تھوڑے واسطے عید کی فضیلت کے طور پہ اس کو آکھا گیا کہ جمعہ دے نا یہ آکھا کہ جمعہ کو فضیلت طور پہ آکھا گیا عید نہ کہ وہ عید کے احکامات اس سے نازل تھینے نہ کہ عید کے احکامات جڑے عید والے وہ لاگو تھینے بلکہ فضیلت کے طور پہ اللہ نے سامنے فرمائی ہے اور اگر آپ نے سامنے فرمایا نا عید ہے میں تو سامنے نہیں آکھا اگر آپ نے سامنے فرمایا ہے تو آپ نے سامنے کا حکم ہے عید تھوڑا میرا نہیں ہے یہ تو صحیح پڑھنے پہ ہو اور تھوڑا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کا حکم نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام کا حکم ہے بات ٹھیک ہے سارے قابل قبول ہے لیکن نبی علیہ السلام کا حکم وہ نہیں وہ تھوڑا اپنا حکم ہے عید بنانا اس کو تھوڑی اپنی ذاتی رائے وہ عید بنانا تو اس واسطے وہ عید زمرے نہیں آتی اگر لفظ میلاد مہینہ مفہوم وہ ہے کہ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے میلاد مہینہ پیدائش پیدا ہونا اور شرعی حیثیت وہ کیا ہے کہ کیا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے تبع تابعین نے ائمہ کرام نے کیا دہاڑ یوم پیدائش کے طور منائی ہے یا نہیں منائی کیا آقا علیہ السلام نے کسی دی پیدائش کسی دی وفات تے اس دہاڑ مناؤں کا حکم کیتا نہیں کیتا کہ آقا علیہ السلام نے کسی دی پیدائش کسی دی وفات تے مناؤں کا عمل کیتا ہی نہیں کیتا یعنی ساری چیزیں ہیں اس زمرے چاہ بنیاں کہ وہ وقت اگلا جواب یہ رہنا کہ اساں جڑے میلاد منانے ہیں وہ آپ علیہ السلام دی اساں تعریف بیان کریں ہیں آپ علیہ السلام دی توصیف بیان کریں ہیں آپ علیہ السلام معجزات بیان کریں ہیں آپ علیہ السلام دی حمد و نعت بیان کریں ہیں آپ علیہ السلام دی ولادت بیان کریں ہیں آپ علیہ السلام دی سیرت بیان کریں ہیں تو یہ کیڑی قباحت ہے میرا سوال ہے میں تسا ہر دم کرو آقا علیہ السلام دی ولادت بیان کرو آقا علیہ السلام دی سیرت بیان کرو آقا علیہ السلام دی حمد و نعت بیان کرو یہ کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن گل یہ ہے کہ یہ چیز ایک تسا شوق رہی ہو آقا علیہ السلام دی میلاد مناونا اور انہیں چیزیں بیان کرنا ایک علیحدہ چیز ہے آقا علیہ السلام کی دہاڑ منانا یا پیدائش مناونا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور آقا علیہ السلام کی تعریفاں کرنا حمد و نعت پڑھنا آپ کی سیرت بیان کرنا آپ کی تعریفاں کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے تو تسا اس پاسے گنا دے اس چیز نو مناؤ دے حساب تو جڑا مناونا ہے وہ کسی چیز تو ثابت کو نہیں آپ علیہ السلام کی پوری سیرت وچوں آقا علیہ السلام دے پورے شریعت دے وچوں کسی صحابی دے وچوں ائمہ کرام دے وچوں کسی نے یہ دہاڑ نہیں منائی نہ یوم وفات منائی ہے اور نہیں یوم پیدائش کسی نے منائی ہے اگر وہ دلیلہ پیش کریں کہ سارے کو قرآن پاک دلیلہ ہے قرآن پاک دلیل احادیث مبارکہ نے دلیل ہیں تو اساں وہ پیش کریں ہیں بھائی تو انہوں نے کوئی دلیل قرآن پاک کی جو آیات وہ انہوں نے سلیکٹ کی تھیں بھائی یہ آیات میلاد دی دلائل میلاد دی دلیل ہوتے یہ آیات قرآن پاک دی باقی انشاءاللہ اگر یہ چیز درس لی
بھئی انہوں میلاد کے لکھا ہے، مستحب لکھا ہے، بدعت لکھی ہے، بدعت حسنہ لکھی ہے، کیشہ لکھا ہے، یہ باری گلاں انشاءاللہ تھی ہیں، لیکن وہ پہلے صورتیں بیان کریں دیں، قرآن پاک آیات بیان کریں دیں، بھئی یہ آیات میلاد کے ثبوت دے. میں انشاءاللہ آج وہ گزارشات تھوڑی عرض کرے ساں. وہ پہلی طریق پیش کریں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں تے احسان کیتا. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں تے احسان کیتا. اس وقت انہاں دے وچوں اللہ تعالیٰ بھی پیدا کر کے بھیج دیتا. اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ، یہ انہاں تے اللہ تعالیٰ دی آیات تلاوت کریں گے، قرآن پاک آیات تلاوت کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب دی حکمت دی تعلیم دینا ہے، یعنی قرآن دی تعلیم دینا ہے، سنت دی تعلیم دینا ہے، آپ علیہ السلام دی اتباع دی تعلیم دینا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس تو پر تو سب گمراہی دے وچ جاوے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان دیتا ہے. لقد من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ دا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احسان سارے ہوتے کیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں سارے ہوتے ہیں. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہیں. صحت کے لیے سب تو بڑی نعمت ہے، مال دولت بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے، مال و دار بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، کار کوٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سارے احسانات کیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا کسی نے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیتے سارے ہوتے. کیوں احسان کیتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سانو تعلیم دی ہے، سانو یہ راہ ہدایت تعلیم دی ہے. پٹھے رستے تو کٹ کے سیدھے رستے تے لے دے، قرآن رستے شرک والے رستے تو چھاڑ کے توحید والے رستے تے لے دے، بدعت والے رستے تو چھاڑ کے سنت والے رستے تے لے دے، جہنم والے رستے تو بچا کے جنت والے رستے تے لے دے. اس واسطے اللہ تعالیٰ دے نبی سارے واسطے نعمت ہے اور سب تو بڑی نعمت ہے. کیونکہ اساں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تے جا کے جنت میں جانا بن ویسو. اساں اللہ علیہ السلام کی تعلیمات تو اللہ تعالیٰ تعلیمات تو چل کے جہنم تو بچ کے جنت والے پاسے ون ویسو. اساں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو چل کے شرک والے پاسوں ہٹ کے توحید والے پاسے ویسو. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تھانوں تے احسان کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام کو بھیج کے احسان کیتا ہے. سارے برائے گا بھی یاد ہے نا کہ جس وقت کوئی عالم یا کوئی امام قرآن جماعت کرائی کڑا ہے تو وہ کیا ایت پڑھتا ہے لقد من اللہ، تو وہ ایت ملاد ثابت ہو گیا. وہ قرآن نماز وچ ملاد کرنا پیا ہے، یعنی انہوں نے آکھیا کہ نماز وچ ملاد کرنا پیا. کیوں؟ انہوں کی دلیل ہے کہ تاکہ قیام بھی موجود ہے اور مجمع پیچھے موجود ہے، مجمع بھی ہے تے قیام بھی ہے تے اللہ نبی علیہ السلام کا ذکر بھی ہے تے آپ کی ملاد بھی ہے. اس واسطے اس کو ملاد ثابت ہو گیا کہ اس آیت تو بلکہ وہ دوسرا بیان کریں کہ کلمے وچ ملاد ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک وچ اللہ تعالیٰ کی آمد کا ذکر ہے اور وہ دوجا دن کے بنا بیانیاں بھی ملاد موجود ہیں قرآن پاک وچ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ملاد موجود ہے قرآن پاک وچ. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام ہوئے اس نبی تے جس دن وہ پیدا ہویا، سلام ہوئے اس نبی تے جس دن اس نے موت آسی، سلام ہوئے اس نبی تے جس نے اس نے زندہ کر کے اٹھایا ویسی. انہاں سارے دے سلام ہوئے. یعنی یہ آدھے کہ ایتے وچ بھی نبی انبیاء دی ولادت دا ذکر ہے تے ملاد دا ذکر ہے. میرے بھائی ملاد کا ذکر ہونا کیونکہ انسان ہے پیدا ہوتا ہے تے ملاد ہوتی ہے. ملاد کا عربی لفظ ہے پیدا ہونا تے یعنی پیدا ہونا یہ انسان ہے، انسان پیدا ہوتا ہے. لیکن انسان کی پیدائش کا تہوار منانا ایک اور چیز ہے، پیدا ہونا اور چیز ہے. اور اس واسطے وہ بھی ایک اور دلیل پیش کرے دیں کہ ربنا
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. اے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ سانو آسمان تو من سلوہ نازل فرما اور اس نو سارے واسطے سارے پچھڑا واسطے اس کی دیہار بنا دے، یعنی لوگوں واسطے خوشی دیہار بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ من سلوہ آسمان تو نازل فرما دے. سارے برادرین کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ منو سلوہ نو عید دی دہاڑ بنا دے. تو اگر منو سلوہ اترے تے نبی عید دی دہاڑ بناوے تے اگر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تے اسا عید دی دہاڑ کیوں نہ بناؤ. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کے کوئی نبی ہے ان نبی دی تابعداری اس امت تے فرض ہے کہ اگر وہ عید دی دہاڑ بنی آئی تو اس امت واسطے بنی ہے. نبی علیہ السلام کی اتباع جڑی ہے وہ اصل ہے. تو اگر نبی علیہ السلام نے سارے نبی علیہ السلام نے اپنی اس پیدائش کو عید دی دہاڑ نہیں بنائی تو اسا کیوں یہ خام خاتے بنائے رکھا ہے؟ یعنی اسا نبی علیہ السلام تو بات کے کیوں کام کرائیں؟ یعنی عید دی دہاڑ بنائی ہے کیونکہ انہاں واسطے وڈی نعمت آئی کہ منو سلوہ آسمان تو نازل ہوئے تے وڈی نعمت آئی. تا آدھے لوگ سانو آدھے کہ نبی علیہ السلام سب تو زیادہ وڈی نعمت ہے. اس وچ کوئی شک کوئی نہیں کہ آپ علیہ السلام سارے واسطے وڈی نعمت ہے نا، لیکن اس نعمت علی دہاڑ نو اساں اپنے طور تے عید دی دہاڑ بناویں سارے واسطے مناسب نہیں. کیونکہ سارے واسطے تے سارے واسطے اللہ تعالیٰ دا قرآن نبی علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرنا سارے واسطے راہ نجات ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام